منگل شریف یہ گاؤں ہے جی جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا، اور یہ بھی ایک اولیاء اللہ گزرے ہیں اپنے وقت کے، جیسے کہ تھرو آؤٹ میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں پروگرام پہاڑوں کے سفر میں کہ برصغیر پاک و ہند کے یہ جو علاقے ہیں یہاں پر اگر اسلام کی روشنی پھیلی ہے، منور ہوئی ہے، تو انہی اولیاء اکرام کی محنت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں شعیب افریدی صاحب، ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ بزرگ کہاں سے تشریف لائے اور ان کا خاندان کس خاندان سے ان کا تعلق تھا، بات کریں گے۔ جی شعیب صاحب بتائیے گا پلیز ذرا۔ ان کا نام خواجہ گل محمد صاحب ہے اور یہ کنگال بادشاہ کے نام سے یہاں مشہور ہیں۔ ان کے جد امجد جو ہیں وہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو دین اسلام کے بہت بڑے شارع اور صوفی بزرگ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ ان کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ترک دنیا کر کے اس وقت شاید یہ جس وقت یہ آئے ہوں گے تو یہ ایریا جو ہے وہ جنگل آپ سمجھ لیں۔ اور یہ کون سے سن کی بات ہے؟ محرم الحرام 1198 ہجری بنتا ہے، اور یہ تو ان کا وصال کا ہے نا؟ ہاں جی، جب یہ آئے تو ان سے آپ پھر آگے وہ دیکھ لیں کہ کون سا سپین آف لائف بنتا ہے۔ تو یہ جو بزرگ ہیں یہ یہاں پہ ترک دنیا کر کے آئے، تو ان کو پھر وہاں سے ظاہر ہے یہ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، کدھر گئے ہیں۔ کنگال شریف اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اور پہلے ہمیں بتائیے گا، ظاہر ہے یہ بزرگ تو وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے، کیونکہ یہاں پر تو مختلف قسم کے اس خطے سے واریر گزرے ہیں۔ جس جگہ موجود ہیں اس وقت اس کو ہزارہ بھی کہا جاتا ہے، ہزارے کے علاوہ بھی اس کے مختلف نام رہے ہیں مختلف ادوار میں۔ تو ظاہر ہے یہ اگر وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے دوسری سائڈ سے تو یہاں تبلیغ کی غرض سے آئے ہوں گے۔ جی بالکل، یہ ترک دنیا انہوں نے کی۔ تصوف کے کوئی تقاضے ہوتے ہیں جن کے تحت انسان مائگریشن کرتا ہے، ایک تو پہلو یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ بڑا مقصد جو ہوتا ہے وہ دین اسلام کی پھیلاؤ اور دین اسلام کو پھیلانے کا کام ہوتا ہے۔ تو اسی غرض سے وہ یہاں آئے، اور جو کنگال نام بنا ہے، کنگال کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مطلب دنیا جس کے پاس نہ ہو۔ یہ ایک اس کے پیچھے یہاں پہ ہارٹ ٹو ہارٹ ایک واقعہ یہاں سنایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ یہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مانگنے والی پاس سے گزری اور اس نے کچھ تقاضا کیا کہ مجھے کچھ دو، تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، تو اس نے جاتے ہوئے کہا کہ یہ بھی میری طرح کنگال ہی ہے۔ جی اپنا نام بتائیے گا۔ جی میرا نام تمریز خان ہے۔ اچھا بتائیے گا، یہ مقدس ہستی کا مزار ہے، لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں اس مزار کے اوپر؟ دور دور سے لوگ آتے ہیں جی، کراچی سے آتے ہیں، گلگت سے آتے ہیں، حالانکہ پچھلے دنوں سری لنکا انڈونیشیا سے لوگ آئے ہیں۔ سری لنکا اور انڈونیشیا سے بھی آئے ہیں، بالکل آئے ہیں۔ کس وجہ سے یہ مشہور ہے مزار؟ یہ مشہور ہے جی، کسی کو کھانسی کف ہو نا، کھانسی اور نمک لے لے یا تیل اور مالش کر دے گلے کی تو اللہ پاک شفا دے دیتے ہیں، اللہ پاک شفا دے دیتے ہیں۔ حاضری لازمی ہے، حاضری آ جائے، حاضری لازمی ہے، لازمی ہے۔ ہاں تو دینے والی بڑے بڑے لوگوں کی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ اللہ مرادیں پوری کرتا ہے لیکن وسیلہ یہ بنتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کچھ کرامات تھیں ان کی؟ یہ تو بڑے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، جس طرح یہ دلی سے آئے ہیں۔ جی میاں گل محمد ان کا نام تھا، گل محمد، میاں گل محمد کنگال بادشاہ۔ جب یہ اپنی ادھر سے، یعنی ان کی بادشاہ تھی، تو یہ اپنی ادھر بادشاہ چھوڑ کے ایک آسا، ایک لوٹا، ایک جانماز ان کے پاس تھی، جو ابھی بھی ادھر ہمارا ایک گاؤں ہے بانڈا پیر خان ہمارے پڑوس میں ہے، تو ایک شیخ فیملی ہے ان کے پاس ان کا وہ جھنڈا، آسا اور جانماز ابھی تک موجود ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، تو اس جھنڈے کو نکال کے وہ تھوڑا سا بھگوتے ہیں، پانی سے چھینٹا اوپر دیتے ہیں تو اللہ پاک مہربانی کرتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی ہے۔ کیا بات ہے۔ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، نیت صاف کر کے اس کے حضور التجا کریں، بالکل، اور نیک بزرگ کے صدقے۔ بالکل دیکھیں نا، کنگال بادشاہ جب نکلے ہیں گھر سے تو کیا آسا لوٹا چھوڑ کے اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی پوری لائف وقف کر دی اور انسانیت کی خدمت بھی کی ظاہر ہے۔ جی بالکل۔ جب ہم بات کرتے ہیں ریلیجس ٹورزم کی، تو یہ جو خطہ ہے خاص کر کے خیبر پختونخوا کا ہزارہ ڈویژن،
یہاں پر بے شمار اولیاء اکرام کے مزار موجود ہیں، اور یہ جو مزار ہے پرانا جو جی ٹی روڈ ہے جس کو سلک روڈ اور شارع کراکرم بھی کہتے ہیں، ایبٹ آباد سے جو ہی آپ اوپر آتے ہیں تو ساتھ ہی یہ آبادی ہے جس کی وجہ سے کنگال شریف بھی مشہور ہے اسی مزار کی وجہ سے، اسی نام کے تخلص کی وجہ کنگال بادشاہ۔ تو اس مزار کے اوپر آپ آئیں، آپ کو سکون ملے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔